السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو کل بتایا ہی تھا، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کتنی کمینی حرکت کی جاتی ہے، تو اس پہ نیچرلی تھوڑا وہ فیل ہوتا ہے کہ یار انج تے نہیں ہوندا دنیا تے۔ لیکن دوسری بات، جب تحمل سے بیٹھ کے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اور ظلم کے اور منافقت کے، ڈھٹائی کے، دو نمبری کے کرینے مختلف ادوار میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آلموسٹ وہ ایک ہی طرح سے چلتے آتے ہیں۔ اور جو پریویل کرنے والا انسانی طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کے پیروں پہ پیر نہیں رکھ رہا ہوتا۔ میں اپنے لڑک پن میں جب باہر سے کچھ بھی آپ سنیں تو بڑا غصہ آتا ہے، اور بندہ فلیئر اپ ہو کے تو کہتا ہے ہاں جی تے وہ وادیاں کاٹیاں گلاں کردا ہے۔ اس زمانے میں میں کبھی کبھی صاحبزادہ مرزا فرید احمد صاحب سے ملنے چلا جاتا تھا، تو وہ بھی شفقت فرماتے تھے کہ چلو جس بھی فرسٹریشن میں آپ گئے ہیں، تو وہ ٹائم دینے کا ینگسٹرز کو ایک رواج بھی تھا ربوہ میں، اور اللہ کرے وہ اب ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ ایک نسل نے جن تجارب سے، جن سچویشن سے آپ گزر کے آتے ہیں، تو وہ جس طرح سٹک ہینڈ اوور کی جاتی ہے نا آنے والے کو، اسی طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنے تجارب کی سٹک بھی ہینڈ اوور کرتی ہے۔ تو دو باتیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہیں۔ ان کا وہ پرانا جو گھر تھا، اب بھی پتہ نہیں اس کا نقشہ سنا ہے چینج ہو گیا ہے، لیکن اس کے پورچ میں وہ دو کرسیاں ڈال کے تو دیر تک سٹنگ کرتے تھے۔ ایک بات، ان دنوں کوئی غالباً دھماکہ شماکہ ہوا، اور جیسے احسان الہی ظہیر یا پتہ نہیں کون کس کے مارے جانے پہ جلوس شلوس نکلے، اور انہی دنوں ہمارے ساتھ تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہی تھے۔ تو میں نے کسی بات پہ کہا کہ جناب ایسے نہیں چلے گا، ہمیں بھی جواب دینا چاہیے۔ اور کہتے ہیں بات سنو، اللہ تعالیٰ ہی کو جواب دینے دو۔ اس وقت ابھی یہ لاہور والے واقعات نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو، جب سے احمدیت کی بنیاد پڑی ہے 100 سوا سو سے زیادہ شہادتیں تو نہیں ہوئی ہماری، 100 سے کم تھیں اس وقت تک۔ کہتے ہیں جتنی ہماری کل شہادتیں آج تک 100 سال میں ہوئی ہیں، اتنی تو ان کے اسے ایک لاہور والے دھماکے میں ہو جاتے ہیں، ان کے بندے مارے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ان شہادتوں کا جو پھل ہے وہ دنیا میں کس حد تک نفوذ ہو چکا، ظاہر ہے جس وقت کی یہ بات کر رہے تھے اس وقت نصرت جہاں اسکیم کے لانچ ہو چکی تھی، افریقہ کے ممالک میں مشن ہاؤسز کھل چکے تھے، یہاں سے وہ سلائیڈز وغیرہ بن کے جاتی تھیں جو ہمیں مسجدوں میں شام کو دکھائی جاتی تھیں کہ فلاں ملک میں یہ ترقی ہو رہی ہے، فلاں میں یہ ہو رہی ہے۔ اور جو رسائل ہمارے چھپتے تھے بچوں کے یا نوجوانوں کا، خالد بچوں کا تشہیر، عورتوں کا مصباح، ان کے ٹائٹلز پر بھی کبھی جو مسجد بنتی تھی، ٹھیک ہے اس وقت ٹامی ٹامی، لیکن بہرحال گوٹنبرگ میں یا کوپن ہیگن میں مسجد بن رہی ہے تو بڑی عجیب سا اس کا آرکیٹیکچر لگتا تھا کہ دابڑا مدہ ماریا اتنا بڑا گنبد، وہ ساری اس کا شکل ہی بعد میں جب جا کے خود آنکھوں سے دیکھی تو یہ کام کرتے چلے جانے کی توفیق اس کمیونٹی کو مل رہی ہے جن کے 100 سال میں 100 کے قریب جن کو جانی قربانی پیش کرنی پڑی ہے مختلف مواقع پر، اور جن کا روز نہیں تو ہر مہینے نہیں تو چوتھے، مطلب باقی تو چھوڑ دیں، یہ ابھی جو 80,000 کا فگر دیتے ہیں یہ اپنا جو جنگ ان کے مختلف آپریشنز کی پچھلے 10 سالوں کی دہشت گردی سے، جی ہم لڑ رہے ہیں۔ تم تو دہشت گردی سے لڑ رہے ہو، دہشت گردی لیاندی کنے سی؟ اب آپ لڑ رہے ہیں نا،
لیکن ان کو یہ جہاز لانچ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی آپ ہی نے کیا تھا. ضیاء الحق نے پیسے اس جہاز نو لانچ کرن دلے سن. وہ تو جب ایک گند کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کوریج کے لیے، اس کے سموک سکرین ڈیولپ کرنے کے لیے آرڈیننس بھی نافذ کر دیتا. تو پھر صلاحت کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں، نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں جی. ادھر کے بلاک اور ایس بلاک وہاں پہ جو ہے فیڈرل سیکریٹریٹ کے وہاں ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. چلو جی ڈپٹی سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ نمازیں پڑھائیں گے. ظاہر ہے یہ سب تماشبین خلیفہ بننے کا ہی چکر ہوتا ہے نا. امیر المومنین کے سٹیٹس پہ جانا چاہتے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. دوسری بات اس زمانے میں انہوں نے ایک اور بتائی تھی. کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنے ہاتھ میں معاملہ لیں گے تو خدا تعالیٰ کا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا، اور جب تک آپ خدا کی خاطر اس کو برداشت کر کے اپنا منہ اور اپنی استمداد کے لیے آپ جو چاہیں گے مدد وہ خدا سے مانگیں گے، اس وقت تک ہی آپ کو خدا سے مدد ملے گی. جب آپ نے مدد ہی ان سے مانگنی شروع کر دی جو آپ کے ہیں ہی دشمن، اور دشمن کے علاوہ بد نیت اور بد تینت بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، تو جن کا کریکٹر میں نہ ہمدردی ہے، نہ ایمپیتھی ہے، نہ انسانیت ہے، وہ آپ کو کیا مدد دیں گے؟ تو لہٰذا جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، اسی سے استمداد چاہیں. اور اس لحاظ سے وہ جو علیہ صلی اللہ کی انگوٹھی پہنتے ہیں نا، احمدیوں میں ایک رواج ہے، اور وہ رواج کی بنیاد ظاہر ہے بانی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر فرمایا تھا کہ یہ پہنو، اور مطلب جو ان کو تفہیم ہوئی اس کے مطابق انہوں نے وہ بنوائی، اور پھر وہ ایک رائج ہوئی جماعت میں. وہ صرف وہ نگ اور وہ پتھر اور وہ اس طرح اس میں نگینہ بنوا لینا جو ہے، ورنہ تو وہ ایک بدعت سی بن جاتی نا، ایک رواج. وہ ہر زمانے میں احمدی کو کھڑے ہو کے رک کے شعور کے ساتھ یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہاں علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، ہاں بھائی واقعی علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ. تو ہمارے ہاں وہ پتھر نہیں ہوتا علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، وہ ایک دھڑکتا ہوا جیتا جاگتا فینومینا ہے علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ. تیسری اسی زمانے کی میں باز آفرینی ہے یادوں کی. تیسری بات انہوں نے اس زمانے میں یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدے کرنے ہوتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے بھیجے ہوئوں کے ساتھ، تو جس وقت وہ وعدے دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بالکل ناقابل عمل، ناقابل فہم لگتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ کو یہ بشارتیں دی گئی تھیں کہ تیرے ماننے والے دنیا میں پھیل جائیں گے، تو اس وقت حالت یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جب وہ صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ وہ باقی جو ہیں وہ بھاگے ہوئے تھے. وہ ایک دو نے تو گواہی بھی ان کے خلاف دے دی تھی. مگر ظاہر ہے اگر آپ نمبر گیم میں آئیں، استطاعت کو دیکھیں، طاقت کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، وسائل کو دیکھیں، کچھ بھی اس قابل نہیں تھا. لیکن وہ میاں فرید احمد صاحب نے مجھے اس وقت ایک نکتہ بتایا کہ جب خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر اپنے نبی یا اپنے فرستادہ کے ذریعے یہ بشارت دے دیتا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، اس کے بعد ایک فینومینا لانچ ہوتا ہے تقدیر الہی کی طرف سے. اور وہ فینومینا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے، خدا تعالیٰ کے نبی کے ماننے والے، اس کے پیروکار اپنی کمزوری کے باوجود اپنے اندر وہ صلاحیت انکلکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر وہ صلاحیت ایکسپونینشلی ترقی کرنی شروع ہو جاتی ہے. وہ گراف اوپر کو جانا شروع ہو جاتا ہے.
یعنی وہ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں قابل جوہر کے طور پر سامنے آتے ہیں. ان میں عام طور پر انسانی اوصاف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان میں ایمپیتھی کے جو ٹریٹس ہیں وہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. ان میں دیانت کا ایک معیار آتا ہے. ان میں کمٹمنٹ کی ایک لیول پیدا ہو جاتا ہے. اپنی کاز کے ساتھ سنسیئرٹی کا ایک واضح سکیلیبل فینومینا ان کے اندر جاری ہو جاتا ہے. اس کے بالمقابل جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں جو پہلے ہی عروج پہ ہوتے ہیں. وہ منظر بھوپالی نے کہا ہے نا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. تو وہ جو منبع ہوتا ہے طاقتوں کا، وہ اس پر نہیں اتراتے، وہ عکس پر اترا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کمزور ہیں ان کے پیچھے وہ آئینہ خود کھڑا ہوتا ہے. بانی جماعت احمدیہ نے ان سارے نامساعد حالات کے باوجود فرمایا کہ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار، اور ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، بس نہ بیٹھو راہ میں میری شریران دیار. یہ شریران دیار وہی ہیں جنہوں نے کل بیٹھ کے آج بھی کیا مطلب 74 کی اسمبلی میں بھی وہی شریران دیار ہی بیٹھے ہوئے تھے. ضیاء الحق نے بعد میں جو چھاپا کرتاس ابیض وائٹ پیپر، اس میں بائی نیم ایک ایک کا بتایا کہ یہ فلاں ایئر ہوسٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، دست درازی کر رہا تھا، فلاں کے کمرے سے اتنی مطلب زانی تھے، فلاں شرابی تھا، فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں نے یہ فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیکے کھائے، کمیشن کھائے، یہ ساری. لیکن اس وقت تو ضرورت پڑتی تھی نا کہ اس طرح کر کے وائٹ پیپر چھپے. اب تو ان کا حال سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہو گیا. مثال تو وہ ایک وہ تیسرے درجے کے بھی خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جو نہر میں ٹبی مار کر پیشاب وہ کر کے آتے ہیں، وہ ان کے سر نکلنے سے پہلے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ وہ بدبخت اور بد قسمت ہیں کہ یہ جو کل بیٹھے ہوئے تھے وہاں تھیٹر لگا کے فضل الرحمان کو پلیز کرنے کے لیے، انہوں نے بندہ پوچھے تو انہوں کرنا کی ہے پہلا تے دسو. فضل الرحمان کی اپنی جسٹیفیکیشن، اس کی زندگی کی وجہ، اس کی ریلیونس اس زمانے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک فتنہ ہے. بس سیاستدان وہ کہاں سے ہو گیا؟ کیڑے ہارورڈ تو وہ پڑھ کے آ گیا جڑا تانوں بغیر تہاڈا گزارا نہیں پیا ہوتا. پرانی تصویریں دیکھیں، یہ اپنے باپ کی وفات مفتی محمود کے بعد اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ دھڑے کھڑے ہوئے تھے. اور ضیاء الحق نے جب بڑا چنک جو تھا وہ پورے آرمی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے جہاد میں کدوانے کے لیے لانچ کیا تھا، تو اس وقت سعودیہ کے ذریعے جو فنڈنگ ہوتی تھی ان کے ذریعے اس کے ملیشیا بنے، اس کے ذریعے ان کی وہ بنی فوٹنگ. ساتھ ساتھ یہ بکواس سارے کرتے رہے تھے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں پر کہ احمدیہ نو ایڈ ہوندی ہے، ایڈ ہوندی ہے. ہم نے اتنا زیادہ یہ لفظ سنا ہوا ہے، اور صرف ہم نے نہیں سنا ہوا، ہمارے جو ہم عمر غیر احمدی دوست ہیں ساروں نے سنا ہوا ہے. میں نے بتایا نا کہ ہمارا ایک وہ ایس ایس پی تھا جھنگ کا، وہ دوست تھا، تعلق والا تھا میرے والد صاحب کے، جب بیمار ہوئے آخری بیماری میں تو وہ ان کا حال پوچھنے ہاسپٹل آئے، تو وہاں پر اس وقت طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ اور یہ بلڈنگ بن چکی تھی اور سارا سسٹم چالو تھا. تو میں ان کو لے گیا ادھر ان کے کیفیٹیریا پہ بعد میں ایسے چائے پانی کے لیے کہ آخر مہمان تھے. تو اب ہم آرڈر کریں تو وہ ایسے بازوؤں سے پکڑ کے تو ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ان کے کچھ اپنے دوست بھی تھے سول مطلب.
وہ میرا ہاتھ چھوڑ کے کہتے یار اسی کہنے انہوں نے پیسے لب دینے، مطلب احمدیوں کو ایڈ آتی ہے باہر سے جی، غیر ملکوں سے، وہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ کہندے نے سانو کوئی نہیں آتی۔ ہمارے لیڈر وہ باہر جانے لگتے ہیں منسٹرز، تو وہ کہہ کے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں کہ ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم اتنے پیسے لے کے آئیں گے، اتنی امداد لے کے آئیں گے، اتنی ایڈ لے کے آئیں گے۔ ان کے جہاز واپس اترتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کر کے آتے ہیں کہ اتنے ملین لے آئے، فلاں نے اتنے ملین ادھر سے لے آئے، فلاں سے اتنے ملین ڈالر لے آئے۔ کہتے ملک میں پھریں، ایڈمنسٹریٹو آفیسز میں جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، تو وہ جو بلینز ڈالرز وہ لے کے آئے تھے وہ کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کہتے ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ایڈ ملتی ہے، کم از کم اتنے آئے ہیں، اکھاں کھل گئی ہیں کہ یہ جگہ کیسی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مطلب اس نے اپریشیٹ کرنے کا اپنا انداز تھا۔ کہتے پیسے لگے تو نظر آتے۔ بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دینی ہوتی ہے اور وعدے دیے ہوتے ہیں، ان میں وہ گٹس پیدا ہو جاتے ہیں، جن گٹس کے ذریعے، ان صلاحیتوں کے ذریعے وہ بحیثیت مجموعی وہ معاشرتی طور پر ترقی کر جاتے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے بعض کو انفرادی طور پر یہ خناس ضرور آ جاتا ہے کہ اسی کر لئی یہ ترقی، شکر ہے مجھے یہ آج تک کبھی نہیں خیال آیا۔ انفرادی طور پر میں اپنے بعض دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو جب کچھ بن گئے ہیں تو ان سے بات ہوتی ہے تو وہ اب سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی کرنا سی، ہم نے کر لی، حالانکہ یہ وہ اس گریٹر وعدے کی خیرات ہے جو مل رہی ہوتی ہے اپنے وقت پر۔ وہ بچے اس طرح کنسسٹنسی سے پڑھتے گئے، ان کو بدترین قسم کی ڈیروگیٹری نام بھی رکھے گئے۔ میں زیادہ تو نہیں، کبھی جب ڈاکٹر فہیم یونس کی تقریر سنے ہم، تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی ادھر ہی لاہور پاکستان جہاں جہاں سے، کیا ان کے نام نہیں رکھے جاتے ہوں گے؟ انہوں بھی مرزئی مرزئی کرتے ہی ہونے، مگر اب وہ بکواس کرنے والے پتہ نہیں کدھر رہ گئے، اور وہ بندہ جو ہے وہ کم از کم انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر ایک بڑے ملک میں ایک بڑی حیثیت کا حامل وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کو بھی جب کرونا ہوا تھا تو تقریباً سارے چینل جو ہیں وہ اس وقت، وہ پتہ تو سب کو ہے، کھنے ہیں، مچلے ہیں، بے ایمان ہیں، روز لیا ہوتا تھا ڈاکٹر فہیم یونس کو، کوئی حرج نہیں، انسانی جو جہاں ان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے انہوں نے دینی ہی دینی تھی، لیکن وارے وارے جائیے نہ بے ایمان نہ دے، ادو مطلب فہیم یونس پیڑا نہیں لگنا۔ عام طور تے کسی ویلے یہی ابھی بات ہے نا، مطلب یہی جو جسے میں نے کل بتایا تھا نا، ریما عمر نے آ کے گفتگو کی، وہ جیو والے اس پہ، وہ علینا یا جو بھی تھی اینکر، ہوں جیو دی کسی اینکر نو آکھو ذرا کو یہ 35ویں کلاس 35 کے اوپر ذرا فہیم یونس خود فون کرے، انہاں دی ماں نہیں مر جانی، انہاں گل ہی نہیں سننی۔ سو اس کا مطلب ہے ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت کا شکار ہے آپ کی سوسائٹی، اور ہر حالت میں آپ کے ساتھ ایک ہی ایس او پی کے ساتھ بہیو کرنا، اسی طرح سے چلتے چلے جانا، وہ ہمارے حصے میں ہے۔ اور وہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ کرونا ہویا تو چلو آگے، معاشی مسئلہ آیا تو عاطف میاں آ گیا، ڈپلومیسی میں ایشوز آئے تو آپ کو سر ظفر اللہ نے مدد دے دی، سائنٹیفک ایڈوائزر اس وقت جب کوئی اگا پیچھا ہی کوئی نہیں سی ہوندا، میں گل کرنا پھر تو منہ کوڑا ہو جاتا تہاڈا، مطلب کی پلے سی اس وقت جس زمانے میں ڈاکٹر سلام نے ادارے کھڑے کر کے آپ کو دیے، تے پانی تو پھر تو چنگا دیتا ڈاکٹر سلام، منہ کالا کیتا تصویراں دا، یہ کرتوت ہے نا آپ کی سوسائٹی کے۔ ایوب خان کے الفاظ ڈاکومنٹڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں اخباروں میں، کہ وہ جب تربیلا کا افتتاح پہ
چونکہ ایم ایم احمد واز پلاننگ کمیشن کے جو ڈپٹی چیئرمین تھے، اور یہ سارا ان کا ہی برین چائلڈ تھا، اور ان کا بہرحال رول تھا کلیدی. تو جب اس کی افتتاحی تقریب ہو رہی ہے تو صدر پاکستان بائی نیم ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں ایم ایم احمد آنے والی نسلیں پاکستانیوں کی آپ کی ممنون احسان رہیں گی. ویکھیا پھر کیویں دا ممنون احسان ہوئے. ایسے کمینے ہیں، میں نے ملوانوں کے منہ سے سنا ہوا ہے ایم ایم احمد دا مطلب ہے ڈبل مرتد. ایم ایم یہ اس لیول کی قوم کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے. دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان ہے، ہر قدم پر کوہ ماراں ہر قدم پر دشت خار. سپاں والے پہاڑاں دے نال ساڈا واسطہ پیا. سپ کو اسی کی توقع رکھاں گے جی؟ سمپوں نے بیٹھ کے 35ویں کلاس ہی نکالنی تھی اس میں سے. ہے سپولیے ہو تسی. لیکن بات میں نے جو وہاں سے شروع کی تھی میاں فرید احمد صاحب سے، کہ انہوں نے کہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وعدے دیے ہوتے ہیں ان کا ہیومن سٹف ترقی کی طرف، اوپر کی طرف ان کا منہ ہو جاتا ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ خدا تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہو، نوز ڈائیو کی طرف چلے جاتے ہیں. پچھلے 50 سال دا صرف آرام نہ بیٹھ کے تجزیہ کر لو. احمدیوں کا ہیومن سٹف اپورڈ جا رہا ہے، آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے سارے نوز ڈائیو کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کے فوراً ہی کسی وائٹ پیپر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو یہ ترمیم جو یہ بل پاس کرنے بیٹھے ہوئے بے ایمانوں کے ٹولے تھے نا، تینوں کے تینوں، ان کے سامنے ہی صرف ایک ہفتہ پہلے آئی ایم ایف نے جو کرپشن کی رپورٹ جاری کروائی ہے وہ اب ساروں کے ٹیبل پہ پڑی ہے. اس طرح کی کرپشن کرنے والے اور اتنی کرپٹ انتظامیہ اور اتنی کرپٹ حکومت، وہ ملک کو سطح آب سے اوپر اس کا منہ رکھ لے، ناک سانس آنے کے قابل چھوڑ دے تو بڑی بات ہے. حقوق دینے آپ نے تو کاٹ کے کھا لیا ہے ملک کو، آپ نے حقوق کہاں سے دینے؟ ہاں، آپ کے 50 سال سے حقوق نہ دینے کے باوجود اپنی شرائط پہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ زندہ تر معاشرہ ہے پاکستان میں. اگر تھوڑے ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. جو آج میں بتا ہی دوں، میری بیٹی کو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس نے کہا کہ میرے ساتھ والی جو داخل ہو گئی ہیں یونیورسٹی میں. میں کہا نہیں. اس کو میں نے ان الفاظ میں کہا تھا، پاپا اگر ادھر ہوتے تو آپ چلی جاتی. ابھی میں ادھر ہوں نہیں، اور میرا یہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوگی. حالات جس طرح کے ہیں، آپ نے اسی طرح بولڈ وے سے کہنا ہے کہ میں ربا سے آئی ہوں. اس کے بعد میں یہاں سے آ بھی نہیں سکوں گا، لہٰذا آپ ایسے کرو گے یہاں آ کے داخل ہو جانا. اس کے ساتھ والی بی ایس آنرز کر گئی ہے، اب وہ اب داخلہ لے رہی ہے. لیکن وہ سال ضائع ہونے، تو اللہ تعالیٰ نا زمین و زمان کا مالک ہے، وہ سال ضائع ہونے اپنی جگہ پر، لیکن وہ یہاں آ کے وہ اس نے جو پہلا رائٹ اپ لکھا ہے اس پہ ڈائریکٹلی وہ جنیوا بلائی جاتی ہے، اور وہاں سے واپس آ رہی ہے تو ایک سے چھوڑ کے 4 یونیورسٹیاں اس کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہیں کہ ہمیں وہ ڈیٹیل دیں، ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں. اب یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ خدا تعالیٰ نے جن کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں نا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. I shall give you a large party of Islam. تیرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں. یہ ان وعدوں کے پورا کرنے کے لیے یہ اس کے پیروکاروں کا جو ہیومن سٹف ہے اس کو اس طرح ایکسپونینشلی اوپر لے جایا جاتا ہے. اس ہیومن سٹف کو اس طرح کی 35ویں کلاس کا
فرق پڑ نہیں سکتا. آپ کے بل 2025 میں کلاس 35 نکالنے سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ سیکنڈ امینڈمنٹ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اینٹی قادیانی آرڈیننس، اینٹی احمدیہ آرڈیننس کی 10 کلازز نے احمدیوں کا ککھ نہیں بگاڑا. یہ کیا کر لیں گے؟ اور سیٹیں یہ بیرسٹر گور تے سلمان اکرم راجا تے اعظم نذیر تارڑ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, وہ ابھی چاہیے نہیں. محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. فی امان اللہ.